غلام گئے رسول کے غلام گئے، غلامی رسول میں موت بھی قبول گئے، موت بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے میں دوستو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تختی نمبر 10 ہو چکا تھا، تختی نمبر 11 اور یہ احد عشرہ ہے نا، واحد عشرہ۔ تو اس کو آج ہم لوگ پڑھیں گے تختی نمبر جزم سکون۔ تو اس میں اصل جو بات ہے جزم سکون یہ تو ہے، اس کے بعد دوسری جو ہے وہ قلقلہ بھی ہے، تو دو چیز پڑھیں گے ہم لوگ، ہے نا۔ تو تختی نمبر جو 11 ہے جزم سکون ہے، حروف قلقلہ 5 ہے، حروف قلقلہ 5 ہے۔ دوستو دھیان دیں، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف تا با جیم دال، جن کا مجموعہ، جن کا ایک ساتھ پڑھا جائے تو قطب جد میں پڑھا جاتا ہے۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف پر میں قلقلہ نہ ہوگا۔ اب تھوڑا سا غور کریں گے، دھیان لگا کے سوچیں گے۔ پہلے جزم سکون دیا ہے، جزم سکون کسے کہتے ہیں؟ دونوں ایک ہی نام ہے، جزم ہو یا سکون ہو۔ اب تھوڑا سا الگ فرق کیا ہو جاتا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں جو با کو اوپر ہے، اسے کہتے ہیں جزم، اسے کہتے ہیں جزم، اور یہ دونوں کو کہتے ہیں سکون۔ جس حرف پر جزم ہو وہ سکون ہوگا۔ مطلب اگر صرف یہ رہے گا، یہ اوپر رہے گا، یہ والا یہ رہے گا صرف، تو اسے کہیں گے جزم۔ لیکن اگر اسی کے ساتھ با کے ساتھ تا کے ساتھ الف سے لے کر یہاں تک جس حرف پہ رہے گا تو اسے کہیں گے سکون، تو جزم سکون۔ تو یہ با کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے۔ جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ ایک قاعدہ ہو گیا، کیا ہوا؟ یہ ایک قاعدہ ہوا ہے نا۔ اس میں دو قاعدہ بنا سکتا تھا، لیکن کاتب نے کیا سوچا کیا سمجھا، بڑے ہیں تو کیا سوچا کہ نہیں بنانا چاہیے تو نہیں بنایا۔ اس میں دو قاعدہ ہے۔ ایک قاعدہ تو یہ ہے کہ مطلب با کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ ایک ہو گیا، کیا ہوگا؟ جو جزم والے جو قاعدہ ہوگا ایک ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ اس میں ہے قلقلہ۔ اب قلقلہ کیسے کہتے ہیں؟ جسے قاری پڑھتے ہیں نا، بہت سارے لوگ قاری پڑھتے ہیں تو اس انداز میں پڑھتے ہیں جس کی آواز لوٹ کر آ جاتی ہے۔ اب تو تبت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب وتب وتب، ہے نا۔ یہ جو با کا جو آواز کو جو لوٹنا ہے، یہ ایک قواعد ہے، ایک گرامر ہے۔ تو اس کو ہم سمجھیں گے، تھوڑا سا گزارش کریں گے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ قواعد ہے، اگر آپ کو لاسٹ میں کہیں پر بھی قرآن شریف میں کہیں پر آ رہا ہے تو اس طریقے سے تو آپ کوشش کریں اسے قواعد کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ تھوڑا دھیان دیں یہاں پہ۔ تو یہ سورہ جو وہ ہے کیا بولتے ہیں، پارہ نمبر 29 ہے۔ اس صورت میں سب سے لاسٹ صورت ہے، سورہ مرسلات ہے۔ تو اس میں جو آپ پڑھیں گے نا تو اس میں پتہ چلے گا آپ کو کس طریقے سے قواعد ہے۔ جیسے دیکھو یہاں پہ انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللہب۔ تو اس طریقے سے بہت سارے اور بھی ہیں جو آپ کو وہاں پر قواعد کریں گے، تو جو پڑھنے کے جو انداز ہوتا ہے، پڑھنے کے جو وہ چیز ہوتا ہے وہ اور زیادہ خوبصورت میں آ جاتی ہے۔ جیسے لا اقسم بهذا البلد، بلد دال ہے نا، یہ قلقلہ میں سے ایک حرف میں سے، جیسے 5 قلقلہ آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ پڑھایا ہوں، قاف طا با جیم دال۔ اگر یہ 5 ورڈ، 5 جو الفاظ ہے، 5 جو حرف ہیں، یہ لاسٹ میں آئے گا کسی آیت کے لاسٹ میں تو اس میں قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کا مطلب ہے کہ آواز ٹکر کھا کر لوٹ آنا۔ جیسے لا اقسم بهذا البلد، بلد بلد، آپ کی آواز سمجھ میں آ رہی ہوگی تھوڑی بہت، ہے نا۔ ایسی بہت ساری چیز ہے جس میں آپ کو قواعد جانیں گے تو آپ کو جو پڑھنے کا جو انداز ہے وہ چینج بدل جائے گا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ قرآن شریف اچھی طریقے سے پڑھنے، تو اس میں 2 قواعد ہیں۔ ایک تو جزم والی ہے، اگر آپ جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے، اور دوسرا قواعد ہے اس میں قلقلہ ہوگا۔ اب یہ دیا قطع، پھر امتحان دے دیا کہ اگر یہ با آ گیا، جیم آ گیا، دال آ گیا، تا آ گیا، قاف آ گیا، یہ 5 حرف ہے نا، 5 حرف دے دیا۔ اب 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 جب 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 بج 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 سد 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 قط 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 جق جق جق، یہ ہو گیا قلقلہ والے۔ یہ اس میں قلقلہ نہیں کریں گے، بس قط جع جل غل وح ما نص رہ۔ تو دیکھو کہاں پر قلقلہ کرنا ہے، جو پڑھنے کا انداز الفاظ اچھا ہو، کہاں پر قلقلہ کرنا ہے، دونوں چیز دے دی اسی میں۔ اس کے بعد یہاں پر کہاں پر قلقلہ کرنا ہے، یجعل لقد
خلقنا أطعمنا نقأً بروج محيط اهدنا اس میں تو ہوگا نہیں، اس میں دیا نہیں، لیکن اس میں آواز ٹکر کھا کے الگ تو وہ نہیں ہوگی، کیا بولتے ہیں قلقلہ نہیں ہوگا، لیکن اس میں ہلکا آواز آتی ہے دینا، جو ہا کی آواز ہے نا اسی طریقے سے نکلتی ہے، چھوٹی ہا کی آواز حمزہ ہا عین ہا غن خا دینا۔ تو آج کی تقریر میں ہمارا 11 تھا، اس میں سمجھنے کی کوشش یہ ہے کہ دو چیزیں، ایک تو جزم سکون کو سمجھیں گے کہ اسے جزم کہتے ہیں، جس حرف ہو اسے سکون کہتے ہیں، با کے جزم والا سکون ہے نا۔ اس کے بعد قلقلہ سمجھیں گے کیوں قلقلہ ہے، اور جزم کس طرح پڑھیں گے، جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ یہی قواعد قانون ہے، آپ لوگ ساتھ میں سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں، اس لیے کہ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک انسان قرآن شریف صحیح سمجھنے والا، صحیح پڑھنے والا، صحیح پڑھانے والا، ہر ایک انسان کی کوشش ہے کہ پڑھنے والا، کیونکہ آج ہمارے قرآن شریف اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ ہمارے پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ آج ہمارے قرآن شریف اس طرح پڑھتے ہیں ہمارا سر کا درد دور نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمیں قرآن شریف اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد شیطان ہمارے اور قریب آ جاتا ہے۔ تو قرآن اس طریقے سے پڑھیں کہ شیطان فرشتے ہمارے پاس آئے اور ہمارا سر کو دور کیا، ہر ایک بیماری کی شفا دے قرآن شریف میں ہے۔ تو اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کا چھوٹا بھائی، ساتھ دیں انشاءاللہ تو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ اگر ساتھ دیں گے تو پڑھنے میں سب کچھ اچھا لگتا ہے، اور آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ دونوں کو فائدہ ہوگا۔ میں گلزار ندوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔